بھارتی ایجنسی را پاکستان میں کارروائیوں میں مصروف ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی جنگ میں 80,000 شہادتیں دے چکا ہے۔ بھارت کا مسئلہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہے۔ جب مسئلہ وجود کے ساتھ ہوگا تو ڈائیلاگ سے حل نہیں ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا سیمینار سے خطاب۔ بھارت کا مسئلہ کشمیر سے نہیں کشمیریوں سے ہے۔ دنیا میں پانی کے تنازعات کو طے کرنے کے عالمی اصول موجود ہیں۔ بھارت کا پانی کو روکنا ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا۔ پاک بھارت صورتحال بگڑی تو دشمن کے دانت کھٹے ہوں گے۔ 25 کروڑ عوام کی سونی دھرتی کو اللہ تعالی ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ ہر محب وطن پاکستان اپنی فوج سے 2 قدم آگے کھڑا ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی سیاسی شخصیات سے ملاقاتوں میں گفتگو۔ بولے بھارت گزشتہ 2 ہفتوں سے اپنے ہی گرداب میں پھنسا ہوا ہے۔ اقوام عالم میں تنہائی کے بعد اب جگ ہنسائی دشمن کا مقدر ہے۔ پاک فوج کو خداداد صلاحیتوں سے بھارت پر نفسیاتی برتری حاصل ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب کا مودی کو تعلیم اور امن کے فروغ کا پیغام۔ رانا سکندر حیات بولے بھارت ہمارے ساتھ مل کر تعلیم اور امن پر کام کرے۔ بھارت 1965، 1971 اور کارگل سمیت ہر جگہ ہمیں آزما چکا۔ ہم تیار اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوبارہ مت آزمانا۔ مودی بھول میں ہے کہ ہمیں دبا لے گا۔ اب کی بار چائے بھی نہیں ملے گی، صرف سبق ملے گا اور وہ ایسا کہ یاد رہے گا۔ پاکستان کو غزہ نہ سمجھا جائے، دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اچانک دربار شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پر آمد۔ اسحاق ڈار نے دیگر کے ہمراہ دربار کے احاطے میں کھڑے ہو کر دعا کی۔ N121 شالیمار چوک سے دفاع پاکستان ریلی کا انعقاد۔ ریلی میں نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ MNA چودھری وسیم قادر نے ریلی کی قیادت کی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کہتے ہیں پہلگام ڈرامہ اسرائیلی مظالم سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے ہے۔ مودی اس کھیل میں رسوا ہو گئے۔ بھارت دہشت گردوں اور ہندو جنونیوں کے قبضے میں ہے۔ اسرائیل کی حمایت یافتہ ملٹری نیشنل کمپنیاں اسلاموفوبیا کے فروغ کا مرکز ہے۔ کشمیر پاکستان اور فلسطین امت کی شہرک ہے۔ واہگہ بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی ولولہ انگیز تقریب۔ ملی جوش و جذبے سے سرشار پاکستانیوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں نے پریڈ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ بہادر سپوتوں کے بوٹوں کی گھن گرج سے دشمن کے دل دہل گئے۔ جوانوں نے روایتی انداز میں قومی پرچم اتارا تو سما بند گیا۔ فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شرکا کے جیوے جیوے پاکستان کے نعرے، وطن عزیز کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم۔ دین اسلام میں کسی بے گناہ کی جان لینے کی اجازت نہیں۔ بغیر تحقیقات کے پاکستان پر بھارت کی الزام تراشی درست نہیں۔ واہگہ بارڈر پر علماء کرام کی صحافیوں سے گفتگو۔ علماء مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بھارت نے مہم جوئی کی تو پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مفتی طارق مسعود کا کہنا تھا مودی خطے کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی مہم جوئی کے خلاف ہم سب اختلافات بلا کر متحد ہیں۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت کی اب تک کی 37 معاہدوں کی خلاف ورزی کی تفصیلات حکومت کو ارسال۔ انڈس واٹر کمیشن ذرائع کے مطابق بھارت 3 ڈیموں کی تعمیر کر کے خلاف ورزی کر چکا۔ تینوں بار بھارت کو ورلڈ بینک اور نیوٹرل ایکسپرٹ سے سبکی اٹھانا پڑی۔ ڈیموں کی تعمیر بھارت نے اپنی سیاست اور دہشت گردی کی آڑ میں شروع کی۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک میں کئی دہائیوں سے مختلف تنازعات اٹھ چکے ہیں۔ بھارت اپنی ہٹ دھرمی سے پانی معاہدے کو سبوداز کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافی اور روزنامہ دنیا کے کالم نگار عمران یعقوب کے گھر آمد۔ وزیر اعظم نے عمران یعقوب کو ان کی صاحبزادی کی شادی کی مبارکباد دی اور نو بہاتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے سینئر صحافی عمران یعقوب کے ساتھ ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ڈینگی مچھروں کی افزائش میں اضافہ، شہر میں رواں سال اب تک ڈینگی کے 10 کیس رپورٹ۔ ایک ہفتے میں شہر میں ڈینگی کے 2 مریض سامنے آئے۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے تاحال کوئی سپرے اور سرویلنس شروع نہ ہو سکی۔ ہسپتالوں میں ڈینگی کاؤنٹرز بھی تاحال غیر فعال۔ ڈینگی کے مریضوں کو علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا، طبی ماہرین کا شہریوں کو ڈینگی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ اسموگ اور فضائی آلودگی کے اقداروں کے لیے طلباء بھی مصروف عمل۔ تعلیمی اداروں کو 10 لاکھ سے زائد پودوں کی مفت فراہمی مکمل۔ تعلیمی اداروں میں شجرکاری کے ساتھ ماحولیاتی آگاہی سیشنز اور سیمینارز کا انعقاد۔ پنجاب حکومت کی ماحول دوست پالیسی کے تحت تمام اداروں میں شجرکاری لازمی قرار۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شجرکاری میں طلباء کی شمولیت ماحولیاتی تحفظ کی طرف عملی قدم ہے۔ ہسپتالوں کی ممکنہ نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ہڑتال جاری۔ 3 ڈاکٹرز معطل کرنے پر PIC میں آؤٹ ڈور کے بعد انڈور سروسز بھی بند کر دی گئیں۔ تمام الیکٹرو سرجری اور آپریشن تھیٹرز بند کر دیے گئے۔ ینگ ڈاکٹرز کا پرائیویٹ کلینک بھی بند کرنے کا اعلان۔ ہڑتال کے باعث لاکھوں مریض متاثر۔ مظاہرین کا کہنا تھا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمر آمد۔ شہباز شریف کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی ملاقات میں موجود۔ شہباز شریف پاک بھارت معاملے سمیت دیگر اہم امور پر نواز شریف کو بریفنگ دی۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختصر مدت میں 11 لاکھ آؤٹ آف سکول بچوں کی انرولمنٹ کا منفرد ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس۔ مریم نواز کی پیف کو شاباش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 1 سال میں تمام سکولوں میں درکار کلاس روم بنانے کا حکم۔ سکولوں کی بوسیدہ اور خستہ عمارتوں کی تعمیر و مرمت کی بھی ہدایت۔ مریم نواز کا ہر ضلع میں گرلز اور بوائز کے لیے نواز شریف اسکول آف ایمیننس بنانے کا بھی حکم۔ بولی بچوں کی تعلیم کے لیے بہت سا کام کرنا چاہتی ہوں۔ وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع سے چینی سرمایہ کار کمپنیوں کی ملاقات۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بات چیت۔ چینی سرمایہ کاروں کا سولر انرجی، EV سیکٹر، فارماسیوٹیکل اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا عندیہ۔ چین کی سرمایہ کار کمپنیاں مقامی سرمایہ کاروں کے ساتھ جوائنٹ وینچر بھی کریں گی۔ چودھری شافع بولے، پنجاب کو سرمایہ کاروں کے لیے کاروباری سرگرمیوں کا پرکشش مقام بنا دیا ہے۔ چین کی مزید کمپنیوں کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ دروگا والا مومن پورہ میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ علاقے میں سیوریج پائپ لائن کے ترقیاتی کام کا سنگ بنیاد رکھا۔ علی پرویز ملک بولے، ملک میں معاشی استحکام جڑ پکڑ رہا ہے جس کا اعتراف دنیا کر رہی ہے۔ ہم ثابت قدمی کے ساتھ چلتے رہے تو ملک اپنا مقام حاصل کر لے گا۔ آئندہ بجٹ میں عوام کو مزید ریلیف دیا جائے گا، لوگوں کو باعزت روزگار ملے گا۔ ڈیپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ واسا کو سیوریج سسٹم کے ترقیاتی کام کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ سید موسیٰ رضا بولے، 30 جون تک تمام ترقیاتی منصوبے مکمل ہوں گے۔ شفافیت، معیار اور بر وقت تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہیں۔ تعمیراتی کاموں کے دوران تجاوزات کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ ترقیاتی کام دیرپا اور مضبوط ہونے چاہیے۔ ٹائم لائن، شفافیت اور معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ جنوبی پنجاب کو منتقل کیے گئے محکموں کا آڈٹ بر وقت نہ ہو سکا۔ آڈٹ نہ ہونے کا انکشاف گزشتہ دنوں ہونے والے PAC2 کے اجلاس میں ہوا۔ اجلاس میں محکمہ لائف سٹاک DG خان کے آڈٹ پیراز زیر بحث آئے۔ محکمہ لائف سٹاک کے اسپیشل ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹیز کے اجلاس نہ ہونے پر PAC2 کا اظہار تشویش۔ محکمہ لائف سٹاک کا 2020-21 کے آڈٹ کے لیے ریکارڈ کی عدم موجودگی کا اعتراف۔
PAC کی ریکارڈ کی عدم فراہمی پر معاملہ کی تحقیقات کی ہدایت۔